ناظرین، انسانی تاریخ میں صدیوں بعد کچھ ایسی جنگیں ہوتی ہیں جس میں ایک اس وقت کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ بظاہر ایک کمزور دکھنے والی قوم کے اوپر حملہ ور ہوتی ہے، اور سب یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اب یہ جتنی طاقتور یہ ایروگنٹ پاور ہے، ظاہر ہے کہ دوسری قوم جو ہے وہ اس کا سامنا نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ اور بہت ساری قوموں کو تباہ کر چکی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بظاہر کمزور دکھنے والی قوم جو ہے وہ اپنی ریزیلینس سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی یونٹی سے اور اپنی ول سے اس ایروگنٹ اور طاقتور پاور کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور دنیا کو سرپرائز کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا کے رکھ دیتی ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ عالمی بیلنس آف پاور بدل جاتا ہے اور ایک پورے زمانے کے اوپر اس کے جو اثرات پڑتے ہیں، اور پھر یہ جنگیں جو ہے وہ انسانی تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی وہی ہے۔ یہ جو جنگ اس وقت لڑی جا رہی ہے یہ انسانی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، جہاں پر امریکہ وہ ہے جس کی ایئر فورس اگر آپ دیکھیں تو 13,000 ایئر کرافٹس ہیں ان کے پاس، 13,000۔ اگر نیوی دیکھیں تو دنیا کی اکلوتی بلو واٹر نیوی ہے۔ اگر ان کا ڈیفنس بجٹ دیکھیں تو وہ 1 ٹریلین ہے، اور ایران کا جو وہ $15 بلین ہے۔ اگر ان کی ٹیکنالوجی، ان کی انوویشنز دیکھیں تو ایران اس کے قریب تر بھی نہیں ہے۔ اگر ان کی اکانومی کا حجم دیکھیں تو ایران ان کے قریب تر بھی نہیں ہے، اور ایران کے پاس ایک ایئر کرافٹ کیریئر بھی نہیں ہے، ایران کے پاس لڑنے کے لیے ایک جنگی طیارہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سب کے باوجود امریکہ اپنے نہ صرف اہداف اچیو کرنے میں ناکام رہا ہے، بلکہ اس کی جو سپریورٹی ہے وہ بھی ایران نے چیلنج کر دی ہے۔ پچھلے جو 48 گھنٹے گزرے ہیں وہ اس جنگ کے بہت ہی غیر معمولی 48 گھنٹے تھے، جس میں امریکی سپریورٹی ایئر پاور بہت برے طریقے سے چیلنج ہوئی ہے، ایکسپوز ہوئی ہے۔ اب دنیا کا کوئی ملک ان جہازوں کو لے کر، ظاہر امریکہ کے تمام اتحادی بھی تو یہی جہاز لے کر بیٹھے ہوئے نا، ان جہازوں کے ساتھ وہ جرات نہیں کریں گے کہ نارتھ کوریا پر اور رشیا پر یا چائنا پر جب وہ چڑھ دوڑے۔ ان کو بتایا کہ ان سب کا جب وہ حشر کیا ہونے والا ہے۔ تو 8 سے کوئی 9 طیارے ہیں جو امریکہ کے اس میں مار گرائے گئے ہیں پچھلے 48 گھنٹوں کے ایپیسوڈ کے اندر۔ تو ابھی یہ چل ہی رہا ہے کہ اسی درمیان ایران نے ایک اور بہت بڑا حملہ جو وہ لانچ کر دیا ہے، اور وہ لانچ کیا ہے اسرائیل کا جو سب سے حساس ترین ایریا ہے، جو ان کا انڈسٹریل سائٹ ہے ساؤتھ کے اندر، وہاں پر یہ اٹیک کیا گیا ہے۔ چونکہ ایران کے اندر ان کی فیکٹریز کو، پیٹرو کیمیکل فیکٹریز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو ایران نے اس کے جواب کے اندر انہی پیٹرو کیمیکل اور فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں، ان کو فیکٹریز ہیں، ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پر رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی میزائل براہ راست جا کر فیکٹریز کو ہٹ کیے ہیں۔ اور ابھی یہ خبر چل رہی ہے کہ پہلے میزائل ہٹ ہوئے ہیں اور ودن منٹس ایران نے اور میزائل داغے ہیں اور وہ بھی ہٹ کر گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ کون سے ایریا کو ہٹ کیا گیا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اسرائیل کا بہت ہی حساس ترین ایریا ہے۔ اسرائیل میں ویسے تو جگہ جگہ پر فیکٹریز ہیں، لیکن ان کے 2 اسپیسیفک انڈسٹریل زونز ہیں کہ وہاں پر صرف اور صرف انڈسٹریز ہیں، وہاں پر رہائشی آبادی نہیں ہے۔ صرف 2 ہی ایسے ایریاز ہیں، ایک صحرا میں ہے اور ایک پہاڑوں میں ہے۔ ایک نارتھ میں ہے پہاڑوں میں، جہاں پر ہائی ٹیک ویپن بنتے ہیں، ہائی ٹیک مشینری بنتی ہے، پرسین ویپن وہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ یہ گلیلی کے اندر ہے، نارتھ کے اندر ہے، اور اس میں بھی یہ آبادی سے الگ تھلگ ہے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پہاڑوں میں۔ اور دوسرا جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے، صحرا کے اندر ہے۔ یہاں پر الگ لیول کی انڈسٹریز ہیں، یہاں پر پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز ہیں، یہاں پر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں، یہاں پر پیسٹیسائڈ انڈسٹریز ہیں۔ کل 19 انڈسٹریز جو ہے وہ اس ساؤتھ کے ایریا کے اندر ہیں، اور یہ صحرا کے اندر ہے، اور یہ آبادی سے بہت دور ہے فار سیکیورٹی ریزنز۔ یہاں پر 19 بڑی فیکٹریز ہیں، اور ان کے اندر وہ ایک فیکٹری بھی شامل ہے جو دنیا کی ون آف دی بگ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے، فارماسیوٹیکل فیکٹری ہے، یہاں سے جو پروڈکشن ہو رہی ہے۔ تو چونکہ ایران کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے ان کی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جو وہ را مٹیریل بناتی ہے وہ اس سے بھی بڑی تھی، اس کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ تو اب ایران نے پیٹرو کیمیکل کے جواب میں اور جو ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز فیکٹریز نشانہ بنی ہیں اس کے جواب میں اس انڈسٹریل زون کو ہٹ کیا، اور یہ حساس بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر شیئرڈ انفراسٹرکچر ہے، یعنی فیکٹریز ساتھ ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی صحرا میں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ
ایک ادھر ہے دوسری 10 کلومیٹر دور ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل جڑی ہوئی ہیں، ایک بالکل ساتھ ساتھ ہیں، اور بہت ساروں کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ شیئرڈ انفراسٹرکچر ہے. سم ٹائم ان کی جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کی جو گیس سپلائی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یعنی وہ اپنے انفراسٹرکچر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ کوئی بڑے علاقے کے اوپر پھیلا ہوا نہیں ہے، یہ بس ساتھ ساتھ ہیں. یہ جو 19 بڑی فیکٹریز یہاں پر ہیں. پھر یہاں پر زہریلے مادے بھی ہیں، ظاہر پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز، تو وہ بھی یہاں سے اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایران میں ہو سکتا ہے، کیونکہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز نشانہ بن رہی ہے. تو اس کو ایران نے ہٹ کیا ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، اور میزائل وہاں پر جا کر ٹکرائے ہیں، باقاعدہ جا کر جب وہ ہٹ کیے ہیں. تو یہ ہے ایران کا جواب. 48 گھنٹوں کا ایپیسوڈ وہ چلا ہے، اور اب ایران کی جانب سے یہ اتنا بڑا جواب ان کے انتہائی حساس ترین ایریا میں دیا گیا ہے. اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. جو ہیڈ لائنز سامنے آ رہی ہیں، اسرائیل میں اس وقت ایک کھلبلی والی صورتحال ہے کہ یہ کیسے ہٹ ہو گیا، اور یہاں پر اس سے پہلے بھی ایران حملہ کر چکا ہے، آج پھر انہوں نے اس سے بھی بڑا حملہ کیا ہے. ود ان منٹس ایرانی میزائل جو جا کر ہٹ کیے ہیں. اچھا، آج جو رپورٹ ہے کہ اسرائیل کا جو ایرو سسٹم ہے جو لانگ رینج میزائلوں کو روکتا ہے، یہ آلموسٹ 81% ڈپلیٹ ہو چکا ہے. 81% یہ فارغ ہو چکا ہے. ایرو 2 اینڈ ایرو 3 جو انٹرسیپٹر سٹاک ہے ہیز ڈپلیٹڈ اوور 81%. تو اب یہ صرف جو ہے وہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کو لائک تل اویو اور جو دمونا نیوکلیر فیسلٹی ہے صرف اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جو 19% ان کے پاس بچا ہوا ہے وہ صرف تل اویو کو پروٹیکٹ یہ کر رہے ہیں اور دمونا کو بچا رہے ہیں. اور ابھی ایران نے دمونا پر بھی اسی ویو کے اندر جو اٹیک کیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 81% ان کا فارغ ہو گیا ہے، اور وہ صرف ایک 2 اسپیسیفک ایریاز کو جب وہ بچا رہے ہیں. اور ابھی ایران کے پاس بہت ڈھیروں میزائل. ابھی یروشلم پوسٹ نے بھی یہ خبر لگا دی ہے کہ نارتھ کوریا سے میزائل جب وہ ایران کو آ رہے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یمن، حزب اللہ اور ایران اور شام اور عراق یہ بس انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ان کے انٹرسیپٹر جو وہ فارغ ہوں، اور نہ ہی اسرائیل ان کو فوری طور پر بنا سکتا ہے اور نہ ہی امریکہ یہ جو سٹاک پائل ہے اس کو فل کر سکتا ہے. تو ایران کے سپیکر نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایسکیلیشن جیسے ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ انرجی انفراسٹرکچر کے اوپر اٹیک کرے گا، تو ہم فوری طور پر باب المندب کو بند کریں گے، اور اس کے بعد پھر امریکن اکانومی اور ورلڈ انرجی مارکیٹس جو ہیں وہ شیک کر جائیں گی، اور انکنٹرولبل ریزلٹس جو ہے وہ اس کے آئیں گے. فیول شارٹیج ہے وہ یورپین بہت سارے ملکوں میں دیکھی جا رہی ہے. جرمنی میں ابھی اٹلی سے خبر جب سامنے آ رہی ہے، انہوں نے جیٹ فیول کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشن جب لگائی ہیں. ایئر لائنز کو کافی زیادہ ٹربل کا سامنا ہے، ٹکٹس بڑھ رہی ہیں، تو ظاہر ہے پیسنجر کم ہو رہے ہیں، ایئر لائنز کافی زیادہ خسارہ برداشت کر رہی ہیں. تو یہ وہ یورپینز ہیں جنہوں نے اسرائیل کو یہاں پر لا کر بسایا. یہ وہ ہیں کہ جو غزہ میں جو ہو رہا تھا اس کو سپورٹ کرتے رہے. 70-80 سال سے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کو مکمل یہ کور کر رہے ہیں، اور یہ جو ایران کی جنگ ہے اس میں بھی یہ حصے دار ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت جب وہ اوورال چکانا پڑ رہی ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے جو پہلی ہیڈ لائن شیئر کرتا ہوں وہ غزہ کے حوالے سے. غزہ کے لیے جو مغربی عوام نے آواز اٹھائی ہے، جو دنیا کے لوگوں نے اپنا مقدمہ لڑا ہے، ڈسپائٹ کہ ان کی گورنمنٹس نے کیا کیا، وہ بہرحال ایک امید کی کرن ہے کہ اس دنیا میں موریلٹی اور انسانیت ابھی باقی ہے. وگرنہ گورنمنٹس کی سطح پر جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ حصہ ڈالا ہے اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا سے انسانیت ختم ہو چکی ہے، اور اب جب تک دنیا ہے بس اسی طرح سے نظام چلے گا کہ بچوں کو مار دینا، بھوک سے مار دینا، یہ سب نارملائز ہے. تو بہرحال یہ بڑا کریٹیکل موڈ انسانیت کے لیے ہے کہ وہ واپس اس انسانیت کو اور موریلٹی کو دنیا میں بحال کریں اور ان طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کریں. تو دنیا کے انسانوں نے جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح سے مغرب کے لوگ نکلے ہیں، وہ ایک امید کی کرن ہے کہ وہ آخر کار ان ایول طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے. تو اب وہاں سے ایک اور گلوبل فلوٹیلا جو وہ روانہ ہو رہا ہے، جس میں فرانس بھی اب شامل ہو گیا ہے. فرانس سے 20 کشتیاں اس گلوبل فلوٹیلا کے اندر شامل ہو رہی ہیں، اور آج جو فرانس کی بندرگاہ ہے وہاں پر یہ نعرے لگے ہیں کہ غزہ وی آر ود یو. آج یہ وہاں پر نعرے لگے ہیں. 20 کشتیاں جب وہ فرانس سے آ رہی ہیں. اوورال یہ 100 بوٹس کا، 100 جہازوں کا یہ فلوٹیلا ہے. یہ روانہ ہوگا اسپین سے یہ ہوتا ہوا جب وہ اٹلی پہنچے گا.
اٹلی میں ان کو ایک ہفتے کی جو وہ ٹریننگ دی جائے گی. کس طرح کی ٹریننگ؟ نان وائلنس ٹریننگ, کہ اگر آگے سے اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو کیا کرنا ہے. اور یہ اپریل 12 کو روانہ ہوگا اور اپریل 20 کو یہ غزہ پہنچے گا ایسٹیمیٹلی, اور 20 پہلی بار فرانس کی اتنے بڑے نمبرز کے اندر. اگر آپ دیکھیں اٹلی اور اسپین اور برطانیہ کے لوگ اور جرمنی کے لوگ, جو عوام کھڑے ہوئے ہیں, وہ بہرحال ایک امید کی کرن ہے. اچھا, مین وائل میں آپ کو کیوبا کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ کیوبا کی صورتحال بڑی خوفناک ہے. کیوبا فلسطین کا بہت بڑا سپورٹر ہے. کیوبا وہ نیشن ہے جو فرنٹ لائن سٹیٹ کے اوپر امپیریلزم کے خلاف پچھلی کئی دہائیوں سے لڑ رہی ہے, اور ان کی ول کو یہ چیلنج نہیں کر سکے ہیں. اب انہوں نے اس کا بلاکڈ کر رکھا ہے, اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاسپٹل شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پر فیول نہیں ہے, ختم ہو چکا ہے. ان کے ہسپتال شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. ایک مکمل بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیوبا میں ہو چکا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ ویسٹرن فارمولا ہے کہ پہلے لوگوں کی زندگی کو میزریبل بنانا, وہ بھوک اور اپنی معاشی جو حالات ہیں اس سے اس قدر تنگ آ جائیں کہ وہ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کر دیں, پھر یہ ان کے سروں پر بم پھوڑتے ہوئے آزادی کا نعرہ لگا کر دے وہ اتریں. یہ ان کا فارمولا ہے. اب آپ دیکھیں کیوبا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیا کیوبا نے, صرف کیوبا چونکہ امریکہ کی جو امپیریلزم ہے اس کے سامنے جھکا نہیں ہے, بس اس کا یہ قصور ہے. اس کا مکمل بلاکڈ کر لیا گیا اور پورا ملک جب وہ بلیک آؤٹ ہو چکا ہے, تو اس پر بھی نظر رکھنے کی جو ضرورت ہے. اور کیوبا بہت بڑا سپورٹر ہے فلسطین کا. اچھا, مین وائل انڈونیشیا میں امریکی ایمبیسی کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں, اس وقت ہو رہے ہیں, چونکہ 3 انڈونیشیا کے جو سولجرز ہیں وہ لبنان کے اندر اسرائیلی بمباری میں مارے گئے. اچھا, اب آپ ذرا اندازہ کریں ٹوٹل جو نقصان پچھلے 48 گھنٹوں میں امریکہ کا ہوا ہے اس کی جو لسٹ سامنے آئی ہے. F-15 گرا, جس کے 2 پائلٹ وہاں سے ظاہر ہے ان کو نکالا گیا وہاں سے. پہلے F-15 گرا, اس کے لیے بعد میں جو سارے آئے, 2 HH ہیلی کاپٹرز HH-60 اور ایک MH-6 لٹر برڈ ہیلی کاپٹر, یہ ایک گرا. ایک جو ہے وہ A-10 تھنڈر بولٹ وہاں پر گرا ہے. 2 C-130 ہرکولیس جو کہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹس ہیں وہ گرے ہیں. 2 MQ-9 ریپر جس میں سے ان کی مالیت $60 ملین $70 ملین کے قریب ہے, یہ پراپر ڈسٹرائے ہوئے ہیں. ایک F-16 اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی. ایک جو فیول ٹینکر ہے اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی. ایک جو A-10 ہے اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی, اور یہ سارے ڈیمیجڈ ہیں, پاسبل ڈیمیج. F-16 فیول ٹینکر اور A-10, تو یہ کوئی کل 11 ایسٹس بنتے ہیں. ڈرونز 2 اور باقی 9 پلینز, یہ کل 11 ایسٹس بنتے ہیں جو ان کے پچھلے 48 گھنٹوں میں تباہ ہوئے ہیں. اور یہ بلینز آف ڈالر, بلین فار بی, اربوں ڈالر کا نقصان صرف اس میں ہوا. اور وہ اب پائلٹ اگر نکال کر لے گئے ہیں تو اس پر کہہ رہے ہیں واہ واہ ہم نے پائلٹ نکال لیا. یہ پائلٹ نکالا, آئے تھے گورنمنٹ گرانے, اور اب سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ ہم نے پائلٹ, اور ادھر سے اسرائیل بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے ہم نے انٹیلیجنس دی ہے پائلٹ کو ڈھونڈنے میں. تو یہ جو امریکہ کا حشر ہو رہا ہے یہ بھی تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. ادھر اسرائیل اسٹیٹمنٹ جاری کر رہا ہے ہم نے بڑی مدد کی ہے, یہ حشر بھی تمہاری وجہ. تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ سپر پاور کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک پائلٹ کو وہاں سے نکال کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا. تو جنگ کا 38واں دن, اور ان کی حالت یہ ہے کہ اب ان کے جہاز اس طرح سے گرنا شروع ہو گئے ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایئر سپیس سے باہر کھڑے ہو کر جو فائر کریں گے. یعنی ویڈیو گیم کو بھی یہ نیکسٹ لیول پر لے گئے ہیں کہ اب وہ ایئر سپیس میں بھی داخل نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, تو بات ناظرین یہ ہے کہ ایران کو اس کے سٹیز کی ڈسٹرکشن سے جج مت کریں. ایران نے کہا ہے کہ ہم اس سے بھی بہتر اور مضبوط شہر اور اپنی بلڈنگز کھڑی کریں گے. یہ سویلائزیشن اسی طرح سے ہوتی ہے. سویلائزیشن جب وہ ان کو تباہ کر بھی دیا جائے تو جو ان کی ول ہوتی ہے وہ دوبارہ ان کو کھڑا کر لیتی ہے. تو ایران دوبارہ سے مضبوط اور طاقتور ہو کر اور اپنے شہروں کو دوبارہ سے بلڈ کرے گا. اصل بات یہ ہے کہ جو سپر پاور کو شکست ہو رہی ہے, اصل معاملہ یہ ہے اگر ایران اپنے شہروں کی تباہی سے ڈرتا ہوتا تو وہ اس طرح سے امریکہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. اور جو دیکھیں جنگ جب آپ پر مسلط ہو جاتی ہے, تو جب آپ اپنی پھر مسلط شدہ جنگ میں اپنی تباہی سے ڈر جاتے ہیں یا قربانیاں دینے سے ڈر جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے آپ کا بچتا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس بات کو جب سمجھا جائے, تو اب ٹرمپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ اسی چیز پر اترا رہا ہے, ہم نے یہ برج تباہ کر دیا, ہم نے ان کے اتنے شہر تباہ کر دیا, ہم نے یہ تباہ.
ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جنگ اس پر لڑی نہیں جا رہی کہ وہاں پر کتنی تباہی ہو رہی ہے. تو اب ذرا دیکھیے امریکہ میں جو اکنامک ڈیمیج ہے, اکنامک امپیکٹ آف دا وار آن ایران ٹو ورسن فار امریکہ ایز پرائسز رائز. اکنامک امپیکٹ اور زیادہ امریکہ میں بڑھنے جا رہا ہے جیسے جیسے یہ جنگ جو پرولونگ ہو رہی ہے. انرجی بلز ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, انٹرسٹ ریٹس بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, سپلائی جو شارٹیج ہے وہ وہاں پر فیس کی جا رہی ہے. فیلٹ اکراس دا کنٹری, کسی ایک ریاست کے اندر نہیں, کسی ایک شہر کے اندر نہیں, اکراس دا کنٹری سپلائی شارٹیج ہے وہ فیس کی جا رہی ہے, جس سے ظاہر ہے بہت سب سے بڑا مسئلہ سپلائی کا ہے. ایمیزون نے جو اپنے سرچارج ہے وہ مزید لگا دیا ہے, یعنی ڈیلیوری کے اوپر جو پرائسز ہیں ایمیزون نے بڑھا دی ہیں, اور کنزیومر جو ہے وہ کچھ 2-4-5 دنوں کے اندر ایوری ڈے یوز کی جو چیزیں ہیں اس پر بھی مہنگائی فیس کرنے جا رہے ہیں, اور گیس جو ہے وہ سب سے اوپر والی سطح کے اوپر جا چکی ہے. اور دا کاسٹ آف بوروئنگ فار اے ہوم ہیز آلسو جمپڈ, گھر خریدنے کی جو پرائس ہے وہ بھی جمپ کر گئی ہے. تو یہ پریشر اندر سے مزید آئے گا, یعنی ایک ایک شہری متاثر ہو رہا. اور ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کے اندر اور اکھاڑ پچھاڑ کرنے کی جب وہ سوچ رہا ہے, یہ شکست کی علامت ہے نا. ڈیورنگ دا وار ایران نے بھی کسی کو ہٹایا ہے, ایران کے لوگ تو شہید ہو رہے ہیں نا, تو یہ اگر فاتح ہیں تو پھر ہٹا کیوں رہے ہیں. اچھا, مین وائل جو ہے وہ امریکہ کی جو پلانٹ لیب ہے اس نے مکمل سیٹلائٹ بلیک آؤٹ جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے. اچھا, یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ امریکہ اسرائیل حملہ کرتے ہیں, پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تباہ کر دیا. اس طرح کی جو کمپنیز ہیں وہ پھر سیٹلائٹ امیجز جاری کرتی ہیں, پھر امریکی میڈیا اور اسرائیلی میڈیا اور یورپین میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ, جو اسرائیل دعویٰ کر رہا تھا وہ ٹھیک ثابت ہوا, اور دیکھیں اتنی تباہی جب وہاں پر میں سے کیا پرسین سٹرائک کی گئی, کیا آپریشن کیا گیا. یہ کام کرتے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے, کئی سالوں سے. تو اب اس پلانٹ لیب کو بلیک آؤٹ کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ نقصان اب ان کا ہونا شروع ہو گیا. پہلی بار تاریخ میں ہو رہا ہے کہ یہ بلیک آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے گھمنڈ کو آپ سمجھیں کہ گھمنڈ جب اس طرح سے توڑا گیا. اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر بھی ایک پڑی ہوئی ہے, وہاں پر امریکی جو ٹروپس ہیں وہ اپنی انگزائٹی اور فیئر جو ہے وہ شو کر رہے ہیں کہ اگر زمینی جنگ وہاں پر ہوتی ہے. ایران کے سپیکر نے کہا ہے کہ ہم باب المندب کو بند کر سکتے ہیں جس سے جو قیمتیں ہیں وہ انکنٹرولبل ہو جائیں گے. ایک اسرائیلی کمانڈر کی بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے. اسرائیلی کمانڈر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو ایران کی گورنمنٹ گرے گی, ایران کی گورنمنٹ جب اسٹیبل نظر آ رہی ہے, اور نہ ہی یہ جنگ رکے گی ایکسیپٹ ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کے علاوہ یہ جنگ نہیں رک سکتی, ہم ایرانیوں سے سرنڈر نہیں کروا سکتے, اسرائیلی کمانڈر. تو اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو انڈسٹریز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, رپورٹس آف راکٹ فالنگ ان نجیو انڈسٹریل ایریا, رشین میڈیا بتا رہا ہے, اور راکٹ فیل ان اے فیکٹری ان رمت ہوو ایریا ساؤتھ آف بیئر شیوا. یہ بیئر شیوا سے 12 کلومیٹر دور یہ انڈسٹریل زون ہے. سائرنز ان بیئر شیوا, دمونا, ارد, نجیو, یہاں پر بھی الگ سے اٹیکس ہوئے ہیں. فوٹیج آف ایرانین راکٹ فالنگ آن ون آف دا فیکٹریز ان سدرن اسرائیل. باقاعدہ ڈائریکٹلی فیکٹریز کو جا کر ہٹ کر رہے ہیں, یہ مطلب باقاعدہ ہٹ ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شیئرڈ انفراسٹرکچر بھی ہے اور ایک کے ساتھ ایک جڑی ہوئی فیکٹری ہے, دور دور نہیں ہے. تو بہت بہت یہ بڑا حملہ جو وہ کیا گیا ہے. پھر بین گورین ایئرپورٹ کو خالی کروا لیا گیا. وہاں پر کوئی ایسا پیکج پڑا ہوا تھا جہاں سے دھواں نکلنا اچانک شروع ہو گیا, تو پورا بین گورین ایئرپورٹ جو وہ خالی کروا لیا گیا کہ پتہ نہیں یہ بم کسی نے لا کر رکھ دیا ہے, کیا ہوا ہے. وہ جناب بین گورین ایئرپورٹ میں الگ کھلبلی جو مچی ہوئی ہے. لانچ آف نیو میزائل سالوو فرام ایران ٹوورڈ سدرن اسرائیل منٹس آفٹر رپورٹ آف میزائل فالنگ آن انڈسٹریل ایریا. ابھی میزائل آ کر گرے ہیں, فیکٹریز کو براہ راست ہٹ کیا ہے. یہ ابھی چل ہی رہا ہے کہ اس کے چند منٹ میں ایران نے اور میزائل وہیں پر دوسری فیکٹریز کے اوپر داغ دیے. اور ادھر کویت یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز ہیں اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. تو یہ کافی یعنی کہ سینسٹیو صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ ایران پر اٹیک ہو رہا تو پھر ایران اسی طرح سے جواب دے رہا ہے. اس لیے بہت ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے عمان نے سٹانس لیا ہے ان ملکوں کو بھی لینا چاہیے. عمان اور ایران کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کے حوالے سے. عراق کو ایران نے الاؤ کر دیا کہ آپ یہاں سے جب گزر جائیں.
تو آپ دیکھیں کہ ایران کو جو میجر ڈپلومیٹک سکسیس ملی ہے وہ جو فرانس کو اس نے اپنی سائڈ پر کر لیا. فرانس نے جو کہا کہ بھئی ہم ویٹو کریں گے اگر بحرین قرارداد لے کر آیا, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے اس جنگ کو باقاعدہ جسٹیفائی کرنے جا رہے تھے, یعنی ان کی جنگ کو یہ جسٹیفائی کرنے جا رہے تھے نا یہ قرارداد لا کے, کہ یہ معاملے کو بس اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران اٹیک کر رہا ہے. بھئی ایران پاگل ہے کہ ایران کیوں اٹیک کر رہا ہے؟ اس میں یہ نہیں شامل کر رہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے لانچ کیا اٹیک, ایگریشن, ایلیگل وار, نہیں, ایران سارا کچھ کر رہا ہے. ایران ہی غلط ہے, ایران ہی سب سے بڑی برائی ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی گمبھیر اور افسوسناک یہ معاملہ تھا کہ اسرائیل اور امریکی جنگ کو جسٹیفائی کرنے کی یہ کوشش کی گئی ان کی جانب سے. تو یہ جو کٹ پتلی کردار ادا کیا جا رہا تھا اس میں فرانس آ گیا ہے, یہ بہت بڑی چپیٹ پڑی ہے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. رشیا اور چائنا کی تو سمجھ میں آتی ہے, فرانس کا کھڑا ہو جانا یہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. دیکھیں ملٹریلی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے نا, ملٹریلی خود یہ کیا کر سکتے ہیں, اس لیے امریکہ اور سب کو لا کر بٹھایا ہوا ہے. تو اب ڈپلومیٹک جی کریں گے, ڈپلومیٹک کریں گے, وہ ڈپلومیٹک گئے تو آگے سے فرانس کھڑا ہو گیا. تو اب یہ کیا کریں گے, جو پہلوان لا کر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا امریکہ اور اسرائیل کو, اس کی تو پھینٹی لگ رہی ہے. اب جی ڈپلومیٹک ہوگا اور وہاں سے ایتھورائزیشن ہوگی تو اس میں فرانس آ گیا. تو اب کون سا راستہ ہے, اب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ صحیح اپروچ وہ لی جائے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ ان رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.